السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرے پاس کچھ بڑی دل خراش خبریں ہیں۔ کچھ آپ کو میں میاں صاحب کے بارے میں بھی بتا دوں گا، لیکن آج میری نظر پڑی، مجھے کسی نے بھیجا ایک کلپ بھیجا جیو ٹیلی ویژن کا، آن لائن جو ان کا پورٹل ہے اس کی پبلشڈ ایک نیوز تھی کہ اسرائیل کی جانب سے گزشتہ دنوں غازہ کے اسپتال پہ بمباری کے نتیجے میں شہید ہونے والی فلسطینی بچی حیا جو ہے، اس بیچاری نے اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے وصیت لکھی تھی اپنی۔ اور اگر آپ باپ ہیں یا اگر آپ ماں ہیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے۔ وہ وصیت کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جی، اس نے سادہ کاغذ پہ لکھا کہ میری پاکٹ منی میں سے 45 شیل یعنی 45 شیکل میری ماں کو دیے جائیں، 5 جو ہیں وہ میرے بھائی کو دیے جائیں ہاشم کو، 5 زینہ کو دیے جائیں اس کی چھوٹی بہن کو، 5 شیکل جو ہیں اس کی دادی کو، اور 5 جو ہیں پھوپھی کو دیے جائیں۔ پھر اس شہید حیا نے وصیت کی کہ 5 شیکل خالہ اور 5 شیکل خالو کو بھی دیے جائیں۔ مزید اس بچی نے لکھا کہ میرے کھلونے میری بہن اور سہیلیوں کو دیے جائیں، میرے کپڑے میری پھوپھی زادیوں کو دیے جائیں، یعنی پھوپھی زاد بہنوں کو دیے جائیں۔ اور اس شہید فلسطینی بچی نے یہ لکھا وصیت میں کہ میرے جوتے غریب بچوں کو ملیں، لیکن پلیز ان کو دینے سے پہلے پالش ضرور کر لینا۔ ہمارے پاس دنیا کا کیا کچھ نہیں ہے، ہماری خواہشیں ہی نہیں ختم ہوتی، اور جن کے پاس کوئی امید بھی نہیں ہے ان میں دینے کا جذبہ ہی نہیں ختم ہوتا۔ یہاں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں ہمیں تو۔ میاں صاحب آ رہے ہیں آج، میاں صاحب سے سنا ہے ملک ریاض بھی ملے 1 گھنٹہ دبئی کے اندر، میاں صاحب کو سعودی فرما روا نہیں ملے، ولی عہد نہیں ملے، میاں صاحب کو محمد بن زائد نہیں ملے دبئی میں، چائنا جانے کا انہوں نے ملتوی کر دیا اپنا، وہ نہیں گئے چائنا، قطر بھی نہیں جا سکے وہ، لیکن وہ ملک ریاض کو انہوں نے مل لیا۔ اب 1 گھنٹے میں ان کی کیا گفتگو ہوئی ہے تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن ٹیلی فونکلی آج ان کی اپنے بھائی سے بھی گفتگو ہوئی، اور بھائی صاحب نے ان کو کہا کہ ہم آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں، پاکستان آپ کے استقبال کے لیے تیار ہے، مینار پاکستان پر تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، پاکستان بھر سے دیگر شہروں سے قافلے لاہور پہنچ رہے ہیں۔ جو شہباز شریف صاحب بتانا بھول گئے اپنے بھائی کو، تو میں بتا رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ تمام شہروں کے ڈی سی جو ہیں وہ نون لیگ کے رہنماؤں کو ٹرانسپورٹ کا بندوبست کر کے دے رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، لوگ آ نہیں رہے، ان کو لایا جا رہا ہے۔ تو اس حساب سے آپ دیکھیں گے تو کل کے جلسے میں آپ کو بڑا امپریسو ہوگا، لیکن جب اس میں والہانہ پن نہیں ہوگا، وہ عشق اور وہ جذبہ نہیں ہوگا، تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ پلانٹڈ کراؤڈ کیا ہوتا ہے۔ اب آپ نے کل جو ترانہ آپ کا ریلیز ہوا میاں صاحب، بیانیے میں آپ کو ووٹ اور احتساب کو عزت دینے کی بات ہی نہیں ہو رہی اس میں، تو اب کیا صرف کل آپ معیشت پہ بات کریں گے؟ لیکن دیکھنا اب یہ پڑے گا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو سرپرائز کل کیا دیتے ہیں۔ ان کی سعودی اور دبئی میں ملاقاتوں کی خبریں تو گردش کر رہی ہیں، لیکن ہوئی نہیں کسی سے امپورٹنٹ آدمی سے۔ اب انہوں نے جو میں نے آپ کو بتایا، اور چائنا جانا تھا، قطر جانا تھا، وہ بھی نہیں پتا کسی کو کہ کیوں نہیں گئے، تو ہو سکتا ہے کل جو انہوں نے سرپرائز دینی ہے اس کا بھی ابھی تک کسی کو نہیں پتا۔ لیکن پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا بڑا سخت موقف آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی سزا یافتہ نواز شریف کو پاکستان واپسی پر سرکاری پروٹوکول دینے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اگر ان کو عدالتوں سے کلین چٹ مل رہی ہے تو پھر یہ سہولت دوسروں کو بھی دی جانی چاہیے۔ پی ٹی آئی بھی نواز شریف کی واپسی کو ایک خفیہ معاہدہ قرار دے رہی ہے۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے تب تک تو یہی نوک جھونک جاری رہے گی، اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے مطابق انہیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بار پھر سے 90 کی دہائی کی سیاست جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ بڑوں کو اب ریٹائر ہونا چاہیے، صرف مشورے دینے چاہیے، ملک کی بھاگ دوڑ جو ہے یہ نوجوانوں کو دینی چاہیے۔ آج میں نے آپ کو صبح خبر دی تھی کہ شیخ رشید صاحب نمودار ہوں گے اور وہ انٹرویو دیں گے، تو دے دی انہوں نے۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، یعنی جب بی بی سی نے سٹوری دی تھی تو بی بی سی نے آئی جی پنجاب کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ گرفتار ہو چکے۔ آج جب شیخ صاحب انٹرویو دے رہے تھے منیب فاروق کو، تو انہوں نے کہا جی میں تو چلا کاٹنے گیا تھا 40 دن کا، یعنی کوئی گرفتاری نہیں۔ باقی باتیں جو انہوں نے کی وہ تو آپ سب کو ویسے ہی پتہ چل گیا ہوگا، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ مراد سعید نے چیف جسٹس کو ایک خط لکھ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے اور میرے گھر والوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اب اس کو پہلے چاہیے نا کہ خود منظر عام پہ آئے، اس پہ جو کیسز ہیں ان کا مقابلہ کرے، عدالت سے بھاگا تو نہیں رہ سکتا۔
گرفتاری ہے تو گرفتاری دے اور پھر عدالتوں کو فیصلہ کرنے دے کہ اس پہ لگائے ہوئے الزامات درست ہیں نہیں ہیں کہ غلط ہیں، اور اگر واقعی غلط الزامات ہیں تو بری بھی ہو جائے گا۔ لیکن ابھی تک جتنی اس کی آڈیوز میں سن چکا ہوں تو اس میں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ مراد سعید جو ہے 9 مئی ثانیہ کے ماسٹر مائنڈز میں سے تھا، اور 9 مئی کو تو یہ لوگوں کو برگلاتا رہا کہ فوجی تنصیبات پہ حملہ آور ہو، افیکٹو حملے کرو، یہ کرو۔ لیکن جماعت اسلامی جو ہوتے ہیں وہ بھی آج کل مجھے لگ رہا ہے حکومت سے ناراض ہے۔ اب اس کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو ہیں ان کا ایک بیان آیا، لیکن یاد رکھیں کہ جماعت کا سینیٹر خود سے بیان نہیں دیتا۔ جماعت کا سینیٹر، کوئی بھی سینیٹر جب وہ بات کرتا ہے تو وہ ایکچولی جماعت اسلامی کی پالیسی جو ہوتی ہے اس کو ٹو کر رہا ہوتا ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے پاکستان کی صورتحال پہ کہا کہ اس وقت پاکستان میں کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اس وقت پاکستان میں ایک سافٹ مارشل لا ہے اور سب چیزیں ڈیل کے تحت ہو رہی ہیں، تو اس وقت پاکستان میں سویلین سپریمیسی ہے ہی نہیں۔ پھر وہ اس بات پہ خفا ہے کہ بار بار مطالبہ کیا سینٹ کا اجلاس بلائیں، ان چیزوں کو ڈسکس کریں، لیکن سینٹ کا اجلاس ہی نہیں بلایا جا رہا کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ سینٹ کا اجلاس ہونا چاہیے، سب باتیں ایوان میں جائیں گی نہیں تو پھر اس کا حل کیسے نکلے گا؟ ابھی سینیٹر مشتاق کی باتیں ہیں، اور میں نے آپ کو کہا تھا میاں صاحب آپ آئیں اور آپ دیکھیں کہ جس طرح آپ پیسہ خرچ رہے ہیں کہ کروڑوں روپے کے پھول نچھاور ہوں، اربوں روپے کے اشتہار ہو جائیں، اور پتہ نہیں کتنے لاتعداد روپوں کے وہ ہیلی کاپٹرز بک ہو جائیں، جہاز چارٹر ہو جائیں، تو آپ قوم کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور ویسے کہنے کو اگر آپ سے پوچھا جائے اس کا حساب دے دیں تو آپ کے پاس رسیدیں نہیں ہوں گی، آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے آئے تھے پیسے اور یہ پیسے کہاں پہ خرچ ہو گئے، کیسے ہو گئے۔ اور جب آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو پھر آپ مائنڈ کر جاتے ہیں۔ بہرحال خبر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ صحافیوں کے اوپر تنگیاں ہونے والی ہیں، بہت زیادہ تنگیاں ہونے والی ہیں۔ حامد میر صاحب نے بھی اس کا ایک اشارہ دیا، نشاندہی کی ہے، اور میں ان کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ لسٹیں بن گئی ہوئی ہیں میاں صاحب کے لیے کہ کون کون صحافی ہے جو ان کی بات کو نہیں کر رہا اور ان کو عظیم ترین بادشاہ سلامت کے رول میں نہیں دیکھنا چاہتا، اور ان صحافیوں کو سبق سکھانے کا ارادہ بھی ہو چکا ہے۔ اب وہ کیسے سکھاتے ہیں آنے والا دن آپ کو سب کچھ بتا دے گا، لیکن میں بھی آپ کو بہت کچھ بتاؤں گا اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کو بھی یہ اندر کی کہانیاں پتہ چل جائیں۔ Until the next time, اللہ حافظ۔